بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تو رمضان مبارک کی 27 تاریخ یعنی شب قدر تھی، اور اس مملکت کے شب قدر میں عطا کیے جانے میں یہ راز تھا کہ یہ تحفہ تمہیں قدر والی رات میں عطا کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی قدر کرو۔ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 8 صدیوں پر محیط سلطنت کے اختتام اور سلطنت عثمانیہ کے زوال کے بعد یہ پہلی ریاست تھی جو اسلام کے نام پر قائم کی گئی تھی۔ قدرت نے جغرافیائی اعتبار سے انتہائی اہم اور قدرتی وسائل سے مالا مال خطہ اراضی ہمیں آزادی کی نعمت کے طور پر عطا فرمایا تھا، جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے قیام کے بعد دنیا میں ایک اور نظریاتی ریاست وجود میں آئی جس کا نام اسرائیل ہے۔ وہ لوگ جو متحدہ ہندوستان کا راگ الاپتے نظر آتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اسرائیل سے سبق سیکھیں۔ بائبل کے عہد نامہ قدیم کی پہلی کتاب پیدائش کے مطابق خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ ان کی اولاد کو ایک مخصوص خطہ زمین عطا فرمائے گا۔ کتاب پیدائش میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، میں ترجمہ پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ اسی روز خداوند نے ابراہیم سے وعدہ کیا اور فرمایا کہ یہ ملک دریائے مصر سے لے کر اس بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک قینیوں، کنزیوں اور قدمونیوں اور حتیوں اور فرزیوں اور رفائیم اور اموریوں اور کنعانیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔ یہودی اس خطے کو دی پرومسڈ لینڈ یا گریٹر اسرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اپنی ذلت و رسوائی کے مختلف ادوار سے گزرنے کے بعد مردہ قوم یہود کو رشین پولینڈ کے ایک یہودی مفکر جوداہ لیب پنسکر، جو کہ 1821 میں پیدا ہوا اور 1891 میں اس کی زندگی ختم ہو گئی، مر گیا، اس نے اس تصور کو یہودیوں میں زندہ کیا اور اپنے مضمون آٹو امپسیپشن میں کے ذریعے ان میں آزادی اور قومیت کا شعور پیدا کیا اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ تمہاری کامیابی فادر لینڈ حاصل کرنے میں ہے۔ پنسکر نے اس مضمون میں یہودیوں سے اپیل کی کہ وہ اپنے پرانے آبائی علاقے یعنی یروشلم یا کسی دوسرے علاقے کے بارے میں جلد از جلد فیصلہ کریں۔ اب وہی ان کا آبائی ملک ہوگا جہاں سے ان کو کوئی نہیں نکال سکے گا، وہ اپنی مرضی کے مطابق وہاں زندگی گزار سکیں گے۔ اسی فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے تھیوڈر ہرزل نے ایک مضمون دا جیوش اسٹیٹ 1896 میں لکھا، جس میں اس نے جیوش کویسچن کو زیر بحث لاتے ہوئے فلسطین یا ارجنٹائن کا ایک خطہ منتخب کرنے کا مشورہ دیا، مگر ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اگر ہم فلسطین کا انتخاب کر لیں تو فلسطین کا نام ہماری قوم میں ایک جوش و خروش اور ایک ولولہ پیدا کر دے گا، اور اس طرح ہم لوگوں کو بآسانی اس طرف متوجہ کر دیں گے۔ بالآخر اپنی عالمی سازشوں کے نتیجے میں یہودیوں کی صہیونی تنظیم نے لاتعداد انسانوں کا خون بہا کر اسرائیل حاصل کر لیا۔ ان دونوں حضرات کی خدمات کے صلے میں ان کی باقیات کو اسرائیل کے قیام کے بعد اسرائیل میں دفن کیا گیا۔ اسرائیل نے جس خطہ زمین کے حصول پر ابتدا میں اکتفا کیا تھا وہ ان کا مطلوبہ حصہ نہ تھا، تاہم وہ اپنے عالمی منصوبے کے تحت نیل سے فرات تک دا پرومسڈ لینڈ کی تکمیل کے لیے شب و روز اپنی جان و مال اور عزت کی قربانی دے رہے ہیں، تاکہ اس مختصر سے خطے میں توسیع کے بعد اصل مقاصد کو حاصل کیا جا سکے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی شامل ہیں۔
اور حالیہ ہونے والی تمام جنگوں اور مشرق وسطیٰ کے تمام جغرافیے کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو جب یہودی اپنے عالمی منصوبے کے تحت اس قدر جامع منصوبہ بندی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو کیا مسلمان عالمی سطح پر یونائٹڈ اسٹیٹ آف اسلام یا ایسا متحدہ ہندوستان بنانے کا خواب نہیں دے سکتے جس کا نام پاکستان ہو، جو کبھی حقیقت میں ان کے زیر حکومت رہا ہے؟ لیکن ہماری نئی نسل ایسا خواب نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ نظریہ پاکستان ان کی نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے۔ وہ ہندو مشرکانہ اور مغربی تہذیب میں اس قدر رنگ چکی ہے ہماری نسل کہ اب بظاہر ایک مسلمان میں اور کافر میں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا، جس کا سب سے بڑا ذمہ دار پاکستانی آوارہ میڈیا ہے۔ پاکستانی مسلمانوں کو بوسنیا کے ان مسلمانوں سے درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جن کو محض مسلمان ہونے کے جرم میں بدترین مظالم کا نشانہ بنایا گیا۔ اہل مغرب نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ مسلمان اہل مغرب کی اپنی اختراع کردہ اصطلاح میں بنیاد پرست اور متشدد بھی نہیں تھے، روشن خیال مسلمان تھے، لیکن ان جینے کا حق انہیں بھی نہیں دیا گیا۔ آزادی ایک نعمت ہے، مگر یہ نعمت آگ اور خون کا دریا عبور کرنے کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ ہجرت اور آزادی کے وقت لاکھوں مسلمان مردوں، بوڑھوں، بچوں اور عورتوں نے جس طرح اپنی جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دی، اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔ ہماری نسل سے ہجرت، آزادی کے واقعات اور دشمن کے چہرے کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جاتی رہی ہے تاکہ ان میں دوست اور دشمن کی تمیز ہی باقی نہ رہے۔ جنگ سے قبل ہی مسلمان اپنی اسلامی تہذیب و تمدن کو بھول کر ہندو تہذیب میں ایسے گم ہو جائیں کہ ان کو بآسانی غلام بنا لیا جائے۔ مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے، باہمی اختلاف کو کم کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ انہیں دشمن کا اصل چہرہ دکھایا جائے، تاکہ وہ اپنے اختلافات کو بھول کر ہمہ جہتی جنگ میں اپنے قلم، اپنی زبان، اپنے دماغ، تلوار اور وسائل کا انسان دشمن لوگوں کے خلاف استعمال کرے۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے بارے میں فرمایا، فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ، کہ جن لوگوں نے وطن چھوڑ دیے، اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، میری راہ میں ستائے گئے، لڑے اور مارے گئے، تو میں ضرور ان کے گناہ ان سے مٹا دوں گا اور انہیں یقیناً ان جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ اللہ کے حضور سے اجر ہے، اور اللہ پاک ہی بہتر اجر دینے والا ہے۔ مشرکین نے جب مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کی انتہا کر دی تو رب العزت نے انہیں ہجرت کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ کا رخ کیا۔ مشرکین اور مسلمان اپنے رنگ و نسل اور قبائل کے اعتبار سے بظاہر ایک تھے، مگر کلمہ طیبہ نے انہیں علیحدہ دو قوموں میں تقسیم کر دیا تھا۔ مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے، اس کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب صرف اور صرف ان کا مسلمان ہونا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد سے آج تک ہندوستان میں مسلمانوں کے کشت و خون کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اسلام کے ضابطۂ حیات ہونے پر ایمان لاتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور یہی وہ سبب ہے جس کی بنا پر برما، فلسطین، کشمیر، افغانستان، شام، عراق اور دنیا کے مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں مسلمانوں کی نسل کشی ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کی نسل کشی چل رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہیں، جبکہ مسلمانوں نے جن علاقوں پر سینکڑوں سال حکومت کی، وہاں کافروں کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے نہ تو جبراً ان کو اپنے مذہب میں داخل کیا اور نہ ہی ان کی نسل کشی کی۔ تقسیم ہند سے پہلے مسلمانوں اور ہندوؤں کے مابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کی وجہ سے یا مذہبی رسومات اور مذہبی ایام کے مواقع پر بعض اوقات فساد کی آگ بھڑک ہی جایا کرتی تھی، مگر تقسیم ہند کے وقت مختلف شہروں میں بالخصوص
مشرقی پنجاب میں جہاں کی ریاستوں سے 52 لاکھ مہاجرین پاکستان آئے، جس طرح سے حکومت کی فوج، پولیس، ہندو اور سکھوں نے بندوقوں، رائفلوں، برین گنوں، اسٹین گنوں، بموں، توپوں، برچھیوں، نیزوں، تلواروں، کلہاڑیوں، کرپانوں سے اور دیگر ہتھیاروں سے لاکھوں مسلمانوں کی نسل کشی کی، وہ فقید المثال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی گئی، مسلمانوں کو زبردستی ہندو اور سکھ بنایا گیا، مساجد میں سور اور جانور چھوڑ دیے گئے، قرآن حکیم کے اوراق میں لپیٹ کر سودا دیا جانے لگا، مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کو نظر آتش کیا گیا۔ ایک شقی القلب شخص نے 100 بچوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ آگ میں بھون ڈالا، لاشوں کے ٹکڑے کر کے ان کو سلاخوں میں پرو کر آگ پر پکا دیا گیا، بچوں کو ذبح کر کے ان کے اعضاء کاٹ کر ان کا گوشت ان کی ماؤں کے منہوں میں ٹھوسا گیا اور زبردستی ان کو چبانے پر مجبور کیا گیا، مردوں کے عضو تناسل کاٹ دیے گئے، والدین کو ان کی اولاد کا خون پینے پر مجبور کیا گیا، لاشوں کو درختوں پر لٹکا دیا گیا، بچوں کو اچھال کر نیزوں پر اچھال دیا گیا، معصوم بچوں کو فوجی بوٹوں سے کچلا گیا، کم سن کلیوں کی نازک ٹانگیں پکڑ کر ان کو چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ماں باپ کے سامنے بچوں کے منہوں میں نیزے مار کر حلق سے پار کر دیے گئے، ان کے کان، ناک، ہونٹ کاٹ کر والدین کی جھولی میں ڈال دیے گئے، اور کہیں دودھ پیتے بچوں کو کیلوں سے ٹھونک کر دیوار میں لٹکا دیا گیا، دیوار میں ٹانگ دیا گیا۔ سب سے برا حال مسلمان عورتوں کا تھا، کئی لڑکیوں کو ان کے والدین، ان کے بھائیوں نے ان کی عصمت کی حفاظت کی خاطر خود اپنے ہاتھوں قتل کر دیا، بہت سی ہزاروں لڑکیوں نے خودکشی کر لی، لاتعداد لڑکیاں اغوا کر لی گئیں، جن میں سے بے شمار آج بھی کافر بچوں کو جنم دے رہی ہیں، ان کی آنکھیں کسی محمد بن قاسم محمود غزنوی کا انتظار کرتے کرتے پتھرا چکی ہیں، جو زندہ ہاتھ لگیں ان کی چھاتیاں کاٹ دی گئیں، والدین اور بھائیوں کے سامنے جوان لڑکیوں کو برہنہ کر کے انتہائی بے دردی کے ساتھ ان کی عصمت دری کی گئی، جنہیں آسمان نے کبھی برہنہ نہیں دیکھا تھا، ان کے کپڑے اتار کر برہنہ جلوس نکالے گئے، سر عام مسلمانوں کی عصمت کا جنازہ نکال دیا گیا، بوڑھوں کے ہاتھ پیر کاٹ کر سب کے سامنے انہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کیا گیا، انہیں چھوڑ دیا گیا مرنے کے لیے۔ جو مسلمان کسی طرح جان بچا کر اپنے گھر بار اور جائیداد چھوڑ کر کیمپ پہ پہنچتے، وہاں لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرتے تھے نہ جیتے تھے کی کیفیت سے دوچار ہوتے تھے، کئی دن کھانا اور پینے کا پانی نہیں ملتا تھا۔ وہ خواتین جو ہمیشہ باپردہ رہتی تھیں ان کیمپس میں بغیر دوپٹے کے تھیں، اگر کھانا دیا جاتا تو اس میں غلاظت اور کانچ کو پیس کر اس میں ڈال کر وہ دیا جاتا۔ کئی مسلمان زہر ملا ہوا پانی پینے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے، کیمپس میں طرح طرح کے وبائی امراض پھیل گئے، بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں سسک کر مرنے لگے، اور رہی صحیح کسر حفاظت پر مامور جو وہاں فوج اور پولیس تھی، انہوں نے مسلمانوں کو گولیاں مار کر ان کی بیٹیاں اغوا کر کے پوری کر دیں۔ ان کیمپس میں یہ منظر آسمان نے دیکھا کہ بعض موقع پرست مسلمان اس حال میں بھی صاف پانی کا 1 گلاس 300 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ یوں دریا عبور کرنے، کھانا یا پانی خریدنے، جان اور آبرو کی حفاظت میں مسلمانوں کی سونے اور چاندی اور روپے کی صورت میں جو جمع پونجی تھی وہ اونے پونے داموں سب ختم ہو گئی۔ وہ مسلمان قافلے جو ٹرکوں، بسوں اور بیل گاڑیوں پر یا پیدل پاکستان کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں ان قافلوں پر حملے کیے گئے، لڑکیوں کو اغوا کیا گیا، لاکھوں کا قافلہ ہزاروں میں اور ہزاروں کا قافلہ چند سو میں، سینکڑوں کا قافلہ چند دفوس میں لٹا کٹا پاکستان پہنچا۔ بے شمار افراد صبر کی صعوبتوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے داغ مفارقت دے گئے، کئی منزل پر پہنچ کر دم توڑ گئے۔ اتنی قربانیاں مسلمانوں نے دی۔ وہ اسپیشل ٹرینیں جو پاکستان کے لیے روانہ ہوتیں، ان کے ڈبوں میں انسان بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس دیے جاتے، سینکڑوں مرد ٹرین کے اوپر سفر کرتے، جن میں سے کئی ایک راستے میں ہی نیچے گر کر فنا ہو جاتے،
ان ٹرینوں پر منظم انداز میں حملے کیے جاتے، پوری ٹرین ہی راستے میں کاٹ دی جاتی، مال و اسباب لوٹ لیا جاتا، خواتین کو اغوا کر لیا جاتا۔ اس طرح جب یہ ٹرینیں پاکستان پہنچتیں، جہاں مسافروں کے اہل خانہ ہار اور پھول لیے دیدہ و دل بچھائے منتظر ہوتے، تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑتی۔ کئی چشمدید افراد کا بیان ہے کہ کئی ڈبوں میں صرف گوشت کی گٹھڑیاں ملیں، کوئی ایک نفس بھی زندہ پاکستان میں نہ پہنچ پاتا۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں، ان کا اقتباس پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں پر کتنے مظالم کیے ہیں۔ ممتاز مفتی لکھتے ہیں کہ پھر شور بلند ہوا، امرتسر سے گاڑی آ گئی، امرتسر سے یہ شور اس طرح بلند ہوا، سب لوگ پلیٹ فارم کی طرف بھاگے، لیکن مہاجر جوں کہ توں بیٹھے رہے جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ کہتے ہیں میں نے سائیکل کو تالا لگایا اور انجانے میں اندر کی طرف چل پڑا۔ پلیٹ فارم پر پہنچا تو بو کا ایک ریلا آیا، میں رک گیا۔ لوگ ناک پر رومال رکھے گاڑی کے ڈبوں میں داخل ہو رہے تھے۔ جب وہ باہر نکلتے تو چہروں پر کراہت کے آثار نمایاں ہوتے۔ میرا جی نہیں چاہتا تھا کہ گاڑی میں داخل ہوا جائے، اس کے باوجود میں ادھر کھینچا جا رہا تھا، یوں جیسے خوف نے ہپناٹائز کر رکھا ہو۔ بادل نخواستہ میں ڈبے کی طرف بڑھا، دروازے میں رک گیا، وہاں خون کا چھپڑ لگا ہوا تھا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت گٹھڑی کی طرح پڑی تھی، آنکھیں پترائی ہوئی تھی، دونوں ہاتھ پیٹ پر تھے اور سامنے پیٹ سے نکلی ہوئی آنتوں کا ڈھیر لگا تھا۔ دیر تک میں اس بڑھیا کو گھورتا رہا۔ خون کی بو سے طبیعت مالش کر رہی تھی، سر چکرا رہا تھا، نظر دھندلی پڑتی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر داخل ہونے کی ہمت نہ پڑی۔ دروازے میں کھڑے کھڑے ڈبے کا جائزہ لیا۔ سارے ڈبے میں کٹے ہوئے گوشت کی گٹھڑیاں لگی ہوئی تھیں، دو بازو اوپر تختے سے لٹک رہے تھے، دو کٹے ہوئے سر فرش پر لڑک رہے تھے، ایک بچہ ہک سے لٹک رہا تھا۔ متعدد مقامات پر ایسے دلخراش مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ لاتعداد لاشیں سڑکوں اور میدانوں میں پڑی سڑ رہی تھیں۔ کہیں ان لاشوں کو اکٹھا کر کے جلا دیا گیا، کہیں گدھ، چیل، کوے اور کتے مسلمانوں کی لاشوں کو نوچ نوچ کر کھاتے رہے۔ یہ ایسا دردناک منظر تھا کہ دیکھنے والا سکتے میں آ جائے، انسانیت پر سے اس کا اعتبار ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے۔ جن علاقوں میں مسلمانوں کو قتل کر کے ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا، مساجد اور مدارس کو تاخت و تاراج کر دیا گیا، مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، یہ تقریباً 61 علاقے تھے، 61 علاقے جہاں سے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ فسادات کا آغاز کلکتہ سے اگست 1946 میں کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، ان کا مال و اسباب لوٹ لیا گیا۔ جو اس وقت کے جو انگریز مورخ تھے، جو اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ بھی اس منظر کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسٹیفن لکھتا ہے، اس کا ایک اقتباس میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ کہتا ہے کہ سوہا بازار میں وسیع پیمانے پر قتل عام کے واقعات کے نشانات ملے۔ کوئی گلی لاشوں سے خالی نہ تھی۔ ایک کمرے میں 15، دوسرے میں 12 لاشیں ملیں۔ بازار کے مغربی حصے میں ایک رکشہ اسٹینڈ تھا، تمام رکشہ ٹوٹے پھوٹے پڑے تھے اور ظاہر تھا کہ رکشہ کھینچنے والے سب کے سب مجموعی طور پر قتل کر دیے گئے تھے۔ اس قتل گاہ میں ہم نے 2 زندہ بچے برآمد کیے، دونوں بری طرح زخمی تھے۔ ایک کے زخم تو سڑ گئے تھے جیسا کہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ دونوں بچے حد درجہ بدحواس اور سراسیمہ تھے، بلکہ تقریباً پاگل ہو چکے تھے۔ ان کے ذہنی اعصاب بالکل مفلوج ہو چکے تھے اور جس چیز نے انہیں دیوانہ بنا دیا تھا، اور اب کبھی یہ نارمل حالت میں واپس نہیں آ سکیں گے۔ یہ اسٹیفن ایک انگریز تھا، اس نے یہ لکھا ہے۔ اس کے بعد اکتوبر میں بہار کو شہادت کا نشانہ بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن تحریک پاکستان کے شہداء اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان شہداء کے قافلے کی قیادت شہدائے بہار کریں گے۔ نواکھلی کے فرقہ وارانہ فسادات کو بنیاد بنا کر یہاں کے مسلمانوں پر ایسا ظلم کیا گیا جو کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ 25 اکتوبر سے لے کر 10 نومبر تک بہار کے صرف 2 اضلاع میں 30,000 مسلمان فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ آئین اسٹیفن بہار کے قتل عام کے بارے میں لکھتا ہے
کہ مورخ یہ تسلیم کریں گے کہ بہار کا سانحہ تقسیم کے نزاعی موضوع پر فیصلہ کن اثرات ثبت کر گیا۔ اتنے زبردست قتل عام کے بعد جو سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق ہوا، ایک حکومت کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں اور ہندوؤں کے امن و صلح کے ساتھ مل جل کر رہنے کا امکان ختم ہو گیا۔ 1946 کی ان بہیمانہ وارداتوں میں سانحہ بہار عظیم ترین سانحہ تھا۔ ہندوؤں کی زبردست ہجوم پوری طرح تیار ہو کر نکلتے اور گنتی کے ان مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے جن کے آباء و اجداد، خود ان ہندوؤں کے آباء و اجداد دوستی محبت اس خلوص کے ساتھ ہمسایوں کے طور پر رہتے تھے۔ آج تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اس نسل کشی کے پیچھے کس کا بھیانک منصوبہ تھا، کس کے ذہن کی پیداوار تھی۔ ہمیں تو بس اتنا علم ہے کہ اس منصوبے کے تحت زبردست مسلح ہجوم وقت پر جمع ہوتے، قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا اور تھوڑی دیر میں 7,000 8,000 مسلمان مردوں عورتوں بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا جاتا تھا۔ ماں کے سامنے ان کے سینے سے لپٹے ہوئے بچوں کو قتل کرنے کے بعد ماؤں کو بھی بے دریغ قتل کر دیا جاتا تھا۔ پاکستان کا قیام رمضان المبارک میں عمل میں آیا۔ اس سال مسلمانوں کی پہلی عید الفطر کیسی گزری؟ اس دن جس ظلم و بربریت کا اظہار کیا گیا، اس کا اندازہ وقار امبالوی صاحب کے اس بیان سے لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے 18 اگست 1947 کے روز عید الفطر تھی۔ 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا تھا، 15 16 17 18 چوتھے دن، کیونکہ شب قدر کو آزاد ہوا تھا، 27 رمضان تھی، تو چوتھے دن عید الفطر تھی۔ اس روز خوف و خطر کی فضاؤں میں جالندھر کے مسلمان ہزاروں کی تعداد میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جمع تھے۔ ابھی پہلی رکعت میں سجدہ ریز ہوئے ہی تھے کہ ہندوؤں اور سکھوں نے تلواروں، گنڈاسوں، برچھیوں، بندوقوں سے مسلح ہو کر ان پر حملہ کر دیا اور آن واحد میں سینکڑوں مسلمانوں کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ جو اس وحشیانہ حملے سے جان بچا کر عیدگاہ سے باہر بھاگے، انہیں بھالوں کی نوک پر دھر لیا گیا۔ اس طرح جالندھر کی عیدگاہ لاشوں سے پٹ گئی۔ اس کے بعد سکھانند ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں فرقہ وارانہ فرقہ پرست ہندو اور سکھ طے شدہ پروگرام کے مطابق جو جالندھر کے آسودہ حال اور ذی اثر مسلمان تھے، ان کے گھروں سے زبردستی پردہ نشین عورتوں کو گھیر کر عیدگاہ تک لائے۔ یہاں ان کے برقعے، ان کی چادریں ہی سروں سے نہیں اتاری بلکہ ان کے لباس بھی اتار کر انہیں ننگا کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ اپنے مردوں کو عید مبارک کہیں اور قیام پاکستان کی خوشی میں ان کی لاشوں کے آس پاس رقص کریں۔ یہ وحشیانہ سلوک اور سنگ دلانہ کارروائی ایسی تھی کہ جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ شوہروں، بھائیوں اور بیٹوں کی لاشوں پر ان کو رونے بھی نہ دیا گیا۔ برہنہ حالت میں حیا کی ماری عورتیں جب سکڑنے سمٹنے ایک دوسرے کے ساتھ لپٹنے لگتیں تو ان کو بھالوں کی نوک چبو چبو کر نہ صرف ایک دوسرے سے الگ کیا جاتا بلکہ چرکے اور کچوکے اس طرح دیے جاتے کہ وہ تڑپنے لگتیں اور قاتل کہے لگاتے۔ عید کے دن مسلمانوں کو جو تحفہ ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے بھیجا گیا وہ بھی بڑا عجیب تحفہ تھا۔ انہیں عید کو موقع پر ہندوستان سے لاہور آنے والی ایک مال گاڑی کے ڈبے میں مسلمان عورتوں کی کٹی ہوئی چھاتیاں اور معصوم بچوں کی گردنیں اور کٹے ہوئے ہاتھ عید کے تحفے کے طور پر مسلمانان پاکستان کو ارسال کیے۔ جب وہ ڈبہ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو اس پر لکھا ہوا تھا پاکستانی مسلمانوں کے لیے تحفہ۔ یہ اشتعال انگیز الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ یہ مظالم بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے وقت 20 لاکھ سے زائد مسلمان شہید ہوئے اور اس سے زیادہ زخمی ہوئے اور تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد نے اپنے گھروں کو خیر آباد کیا۔ سکھ اکالی دل، اکالی سینا، راشٹریہ سیوک اور دیگر سکھ اور ہندو جتھے حکومت ہند کی فوج اور پولیس کی سرپرستی میں مسلمانوں کی اس قتل عام میں شریک رہے، کیونکہ حکومت ہند نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا اور آج بھی تسلیم نہیں کرتی۔ آج بھی ہندوستان اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھتا رہتا ہے اور سوچتا رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ہم ہندوستان کو ایسا سبق سکھائیں گے، رہتی دنیا تک یہ اپنی نسلوں کو بھی ڈراتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی ہماری پاک فوج نے صرف چند گھنٹے کی جنگ میں
4 دن تک وہ حملہ کرتا رہا اور چند گھنٹے میں گائے کے پجاریوں کو، ان بغیرتوں کو، شیو لنگ، شیو کے عضو تناسل کے پجاریوں کو ایسا سبق سکھایا کہ دوڑ پڑے ٹرمپ کی طرف اور دوسروں کی طرف کہ ہماری صلح کراؤ، ہماری صلح کراؤ۔ انشاءاللہ تعالی ان ہندوؤں کو، ان بغیرتوں کو، ان خبیثوں کو ایسا سبق سکھایا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق ان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں جکڑ کر مسلمان امیروں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غزوہ ہند کے لیے قبول فرمائے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔